پچھلے دنوں مجھے میری ایک امریکن دوست نے اپنی شادی کی دعوت بھیجی بذریعہ ای میل، اور اس کے ساتھ لکھا کہ میں نے یہ لنک بھی اٹیچ کی ہے جس میں میں نے ان چیزوں کی لسٹ بنائی ہے جو میں چاہتی ہوں کہ اگر میرا دوست کوئی گفٹ کرنا چاہتا ہے تو ان چیزوں میں سے اس کا انتخاب کرے۔ اور تو جب میں نے وہ لنک کھولی ای میل پہ تو اس میں ایک طرف چیزیں لکھی ہوئی تھی اور دوسری طرف مختلف نام لکھے ہوئے تھے، مطلب میرے پاس بھی آپشن تھا کہ میں خالی سائٹ پہ اپنا نام لکھ سکتا تھا۔ تو مجھے یہ سمجھ تو نہیں آئی کہ یہ کیا چیز ہے، تو میرا جو سپروائزر تھا اس سے میں نے پوچھا، میں نے کہا اس کا مجھے مطلب سمجھ نہیں آیا، شی از مائی فرینڈ اور مجھے دعوت دے رہی ہے لیکن ساتھ میں اس نے یہ لسٹ بھی بھیجی ہے۔ تو وہ میری حیرانگی سمجھ گیا، اینڈ اس نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ جب دوست اپنے باقی دوستوں کو شادی پہ انوائٹ کرتے ہیں، چونکہ شادیاں یہاں پہ بھی بہت مہنگی ہیں، تو وہ اپنے ان چیزوں کی لسٹ اپنے دوستوں کو بھیجتے ہیں جہاں میں وہ اپنی شادی نئی زندگی کو شروع کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے اس کے بارے میں بتا سکیں۔ مثال کے طور پر اگر وہ نئے گھر میں شفٹ ہو رہے ہیں تو کسی کو جو ہے وہ استری چاہیے یا مائکرو ویو اوون چاہیے یا ٹوسٹر چاہیے یا ٹی وی اسکرین چاہیے یا اس طرح کی اور چیزیں جو گھر کی ضرورت کی چیزیں وہ ایک طرف لکھتے ہیں، اور ساتھ میں جہاں جس دوست کے پاس جتنی اس کی لمٹس ہوتی ہیں یا جتنا وہ کر سکتا ہے اس کے طرف وہ اپنا نام لکھ دیتا ہے کہ یہ چیز میں لے کے آؤں گا۔ ڈنر سیٹ پہ کوئی نام لکھتا ہے، چائے کے برتن پہ فار انسٹنس کوئی نام لکھتا ہے، کافی مشین پہ کوئی نام لکھتا ہے، آگے نام لکھتے جاتے ہیں کہ آئی ول برنگ دس، اور پھر وہ اسی کے لیے اس گفٹ کو آرڈر کر دیتے ہیں جو اس کے گھر پہ ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ میں نے بات سنی تو میں تو کافی حیران بھی ہوا، پھر تھوڑی دیر میں ہنسنے لگا تو میری سپروائزر نے مجھ سے پوچھا کہ تم ہنس کیوں رہے ہو؟ تو میں نے اسے بتایا کہ ہمارے ایک جاننے والے کی شادی ہوئی، تو 2-3 دن بعد جب دلہا دلہن بیٹھے اور وہ گفٹس کھول رہے تھے تو اس میں سے ایک گفٹ باکس جو ہے وہ نکلا، تو اس کے ساتھ دلہے کے دوست کا ایک جو گفٹ باکس تھا وہ کھولا گیا تو اس کے اندر سے ایک پرچی بھی نکلی کہ یار تمہاری دوسری شادی تمہیں مبارک ہو۔ تو وہ جو دلہن نے جب یہ پڑھی تو وہ رونے پہ شروع ہو گئی، رو رہی ہے، روئے جا رہی ہے اور پھر بول رہی ہے مجھے پہلے ہی سمجھ تھی کہ لڑکے ایسے نہیں ہوتے، مردوں پہ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، وہ ناہیدہ باجی نے بھی مجھے بولا تھا کہ مرد قابل بھروسہ ہے نہیں، بلا بلا بلا۔ تو وہ دوست جو دلہا تھا وہ قسم کے اوپر قسم کھائے جا رہا ہے کہ بھائی میری پہلی شادی ہے اور آخری شادی ہے، میں نے کوئی شادی نہیں کی ہے۔ تو اس نے جلد بازی میں حالات کو سمیٹنے کے لیے جس دوست نے گفٹ بھیجا تھا اس کو فون کیا کہ یار یہ کیا مذاق ہے، تم نے یہ کیا لکھ کے بھیجا ہے؟ تو جب اس کو قصہ سنایا تو اس کو یاد آیا، وہ دوست بولنے لگا، وہ جو اسپیکر پہ کال تھی تو وہ بولنے لگا کہ یار معذرت، سوری، اصل میں تمہیں پتہ ہے کہ میری جب شمائلہ کے ساتھ پہلی شادی ناکام ہوئی تو میں نے دوسری شادی کی، تو یہ مجھے گفٹ جو ہے مجھے میرے کسی اور دوست نے دیا تھا، تو میں نے تو کبھی کھولا ہی نہیں، استعمال بھی نہیں کیا، تو میں نے اس کو جو ہے بس لپیٹ کے واپس تمہیں دے دیا۔ میں نے کہا چلو کوئی تو استعمال کرے گا۔ جب دلہن نے یہ بات سنی تو اس کو جو ہے وہ رونا تو اس کا بند ہوا، لیکن وہ جو سسکیاں تھیں وہ تب بھی جاری تھی۔ تو مجھے جب یہ بات میں نے کل پرسوں لکھی تو میں نے بولا یار یہ دوستوں کو بتا سکتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ ہر بندہ جو ہے وہ گلاس لے کے جا رہا ہے، ہر بندہ ڈنر سیٹ لے کے جا رہا ہے، تو ہم بھی یہ روایت کر سکتے ہیں کہ اگر جو ایسے دوست ہیں فیملی میں ہیں جو قریب ہے، جو آپ کو پتہ ہے کہ واقعی میں کوئی گفٹ لانے والے ہیں، ان کے لیے ایک طریقے کی لسٹ ترتیب دیتے ہیں کہ یار میرے گھر میں مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں۔ ابھی تو کافی کمیونیکیشن آسان ہو گئی ہے، واٹس ایپ پہ یا ویسے ہی گوگل شیٹس پہ آپ بھی بنا سکتے ہیں، تو ذرا لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے گی۔ تو سب لوگ اتنی آج کل گفٹ کی باتیں چل رہی ہے، کوئی گھڑی مانگ رہا ہے، کوئی گھڑی دے رہا ہے، کوئی گھڑی بیچ رہا ہے، تو ہم بھی ذرا اس روایت کو بدل سکتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کی زندگی کو آسان کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی تحفہ دے رہے ہیں تو اس کو واقعی دل سے دیں اور ایسا دیں جو اگلے بندے کو واقعی میں مدد بھی دے اور ان کے نئے رشتے کے لیے ان کو فائدہ بھی دے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ میرا نام ہے کیسر رونجا۔